خاص کر ہم جو موحدین ہیں، صرف توحید یہ نہیں کہ ہم کہ اللہ کے ساتھ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی حج دروا نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی دینا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا اثر بھی زندگی میں آنا چاہیے۔ اللہ کی یعنی تعجب آتا ہے کہ ایک موحد بھی ہو، توحید والا بھی ہو، کہ اللہ میں تجھے مانگتا ہوں، میں تیرے در پر آ کے جھکتا ہوں، اور وہ اسی اللہ کا ہی منادی کہ اور نماز کی طرف گھر بیٹھا رہے۔ عجیب بات ہے، کیسے تم موحد، کس طرح کا موحد؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک میں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اپنی بات کو چاہے پست آواز میں کر لو، چھپ چھپ کے کر لو، یا اجْهَرُوا بِهِ اونچے آواز سے جو ہے بولو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے جو سینوں میں چھپا ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ بولنے کی بات الگ ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ آیات کو ختم کرتے ہیں، جو پہلا جو جزء طٰہٰ کا، اللہ لا الہ الا ہو، یہ جو اللہ کی جو صفات میں سنی ہیں وہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم وہ بادشاہ ہے، اس کی اتنی سلطنت ہے، جو کچھ آسمان اور زمین ہر چیز اسی کتابیں ہیں، وہی اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، تو وہی ایک اللہ ہے جو عبادت کرائے۔ اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی، اس کے کتنے خوبصورت نام ہیں۔ تو گویا عمر بن خطاب نے جب یہ آیات پڑھی فوراً کہا دلونی علی محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرف لے جا، میں اسلام قبول کروں۔ تو عمر جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یسلم حمار عمر ولا یسلم عمر، کہ عمر کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے، عمر کو مسلمان نہیں ہو سکتا، اس قدر شدید تھا۔ تو یہ آیات عمر نے پڑھ کے زندگی بدل گئی عمر کی، پہلے اسلام کا دشمن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلا ہے۔ جب یہ آیات پڑھی ہیں تو عمر کا اتنا مقام ہوا مسلمان ہو کر، اور یہ ایسے بنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہاڑ پر چڑھتے ہیں کہتے ہیں تو پہاڑ احد کا تھوڑا ہلتا ہے، آپ کہتے ہیں اثبت یا احد، اے احد ٹھہر تجھ پر، اور ابوبکر ہے، عمر ہے اور عثمان ہے، تو آپ سب کہتے ہیں اثبت یا احد، احد ہل نہیں، ٹھہر جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر نبی ہے اور صدیق ہے اور 2 شہید، جو آپ نے پہلے یہ بات کہہ دی تھی، اور اس وقت عمر تھے اور عثمان، اور دونوں شہید ہوئے بعد میں۔ اور آپ جہاں لیتے ہیں ذهبت انا وابو بکر وعمر اتینا نحن اتیت انا وابو بکر وعمر، یہاں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی بنتا ہے، اور اس کے اور زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسر اور کسریٰ کے تخت کو دیا، یہ آیت پڑھ کے۔ اور آج ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، تو یہ آیت اگر ہم پر اثر نہ کریں تو پھر اپنے دلوں کو تلاش کریں، ہمارے دل مردہ ہو۔ آج اللہ تعالیٰ کی عظمت جب دلوں سے نکلی تو پھر یہ غفلت آنے لگی، پھر یہ نافرمانیاں ہونے لگی، پھر گناہ ہونے لگے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے، یعنی کسی کو کہا جائے وہ ڈر اللہ سے تو بس جمتا ہے، پتہ نہیں، یعنی کوئی عام سی بات ہے۔ تو میں نے کہا اگر جس طرح تم چور سے تم ڈرے ہو، اگر اتنا بھی اللہ سے ڈر جاؤ تو تمہاری زندگی بدل جائے۔ لیکن جو پہلے لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ کی عظمت تھی وہ ڈرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا اور جسم میں کبھی تاری ہونے لگتی، تو ساتھی کہتے علی کیا بات ہے، نماز کے لیے تم جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا وہی حکم، تمہارا جیسے ایک محاورہ ہے، وہی تمہارا ناز ہو، تم کو پتہ نہیں میں کس کے سامنے کھڑا ہونے لگا۔ یہ ایک احساس ہے اللہ تعالیٰ کی نظر کا۔ تو آج کل ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت جب کم ہوئی تو یہ غفلت اور یہ سستی ہونے لگی۔ تو اس لیے ہم کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قوت اور بادشاہت پوری پھیلی ہوئی ہے، زمین میں آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب خالق اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور تم ابن آدم یا ضعیف ہے، کمزور، اللہ کی نعمتیں کھا کر، اللہ کا رزق کھا کر، اللہ کی زمین پر رہ کر اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آخری ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کل جمعہ کا خطبہ جو ہے انشاءاللہ یہی ہوگا۔
آخری بات ختم کرتا ہوں. اتنا بڑا آسمان یہ ذرا مضبوط ہے یہاں. انتم اشد خلقا ام السماء. مجھے بتلاؤ لگتا ہے انتم بتلاؤ کیا تم تخلیق میں زیادہ مضبوط ہو یا یہ آسمان؟ رفع انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها. اللہ نے اس کو بلند کیا، وسیع و عریض بنایا. اتنا آسمان تخلیق میں ہم سے زیادہ مضبوط ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ زمین کتنی انسان کتنا یعنی کھڑا ہوتا ہے زمین پر اتنی سی جگہ لیتا ہے. یہ سب کتنی زمین پھیلی ہوئی ہے. اچھا آئیے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ قول جس میں اللہ تعالیٰ نے جب آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تو کیا کہا اس کو؟ ایتیا طوعا او کرہا. اے آسمان ٹھیک ہے تم بہت وسیع و عریض رکھی، پیدا میں نے کیا تم کو. زمین کو کہا، آسمان اور زمین کو کہا ایتیا طوعا او کرہا، میرے حکم پر تم نے ضرور آنا ہے. اب تمہاری مرضی ہے، چاہتے ہوئے آؤ یا نہ چاہتے ہوئے آؤ، آنا ضرور ہے. کیا کہا آسمان زمین؟ قالتا اتینا آسمان اور زمین نے کہا اللہ ہم تو اطاعت کرتے ہوئے آئیں گے، کیوں نہ آئیں؟ تو نے ہی تو ہم کو پیدا کیا ہے. اے ابن آدم میں کمزور ہے، ضعیف. آسمان اور زمین کہہ رہے ہیں اللہ ہم تیرے آگے سر خم ہوتے ہیں، جھک جاتے ہیں، تو تم کون ہو کہ کہنے والا نہیں میں ایسے ہوں. توبہ کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. محمد امین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو اور جب تک روح حلقوم تک نہ پہنچے. آج ابھی تک ہماری روحیں جسم میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا تو روح جس پاؤں کے انگوٹھے سے نکل کر یہاں حلقوم تک آ کر پہنچ جائے گی. وہاں جا کر جب روح یہاں پہنچ جائے گی تو پھر پردے کھل جائیں گے، پھر آخرت کا عالم نظر آنے لگے گا. وہاں پھر ہر کوئی توبہ کرے گا، لیکن وہاں توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے روح یہ وقت یاد رکھیں جب آپ کی یہ وقت آخر آنا ہے، میرا بھی آنا ہے، آپ کا بھی آنا ہے. جب ہم اپنی عمر پوری کر لیں گے یہ وقت آ جائے گا. آخری بات ختم کرتے ہیں اور اس کو یاد رکھیں انشاءاللہ غفلت کے پردے جو آئیں گے یہ چاک ہو جائیں گے جب آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل رہی ہوگی. دن جائیں گے، دن آئے گا، رات آئے گی، دن جائے گا، یہاں تک کہ پھر زندگی چلتی آخر آپ دیکھیں کہ عجیب سی مخلوقات آپ کو نظر آ رہے ہیں، چہرے عجیب ہیں. کیا ہے، کیا ہوا؟ آپ کو پتہ چل گئی تو ملک الموت ساتھ اپنی جماعت لے کر آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آ گیا ہے. اس وقت آپ کیا تمنا کریں گے؟ وہ تمنا جو اس وقت کریں گے نا، وہ تمنا آج عمل میں بدل لیں. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إلهنا وسيدنا وخالقنا يا إلهنا من لنا سواك فندعوه، ليس لنا رب سواك فندعوه. اللهم ها نحن أتيناك سائلين، أتيناك تائبين، أتيناك يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم هؤلاء عبادك أتوا إلى بيت من بيوتك يطلبون جنتك، فيا الله ارزقهم الجنة. اللهم جاءوا يعيذون من النار فأعذهم منها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب الأرض والسماوات. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آیت باقی رہ گئی تھی.
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا بس، بلکہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ آج سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں صرف گناہ نہیں معاف کروں گا بلکہ وہ جتنے گناہ ہوئے 20 سال میں، 30 سال میں، 50 سال میں، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس سے آگے جو اور چیز ہے، اس سے بڑا کر اور کریم اور ہو سکتا ہے؟ تو آج سے سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کو پکڑے تو